وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کے حوالہ سے بات ہوگی یا پھر مطلقاً صحابہ کرام کے حوالہ سے دو حدیث پاک ہیں، میں پڑھوں گا۔ اس میں علماء کرام جو ہے نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ نقطہ آج میں آپ کے سامنے پیش گزار کروں گا کہ حدیث پاک ہے خلفائے راشدین کے بارے میں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ آخر تک حدیث ہے مکمل، کئی حوالوں سے جو ہے مختلف الفاظوں سے جو ہے وہ منقول ہے، جو مجھے آتی ہے میں نے سنا دی ہے۔ دوسری حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو ترکت فیکم امرین ترکت فیکم ثقلین، یہ بھی حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ حدیث دوسری ہے، اور یہ حدیث ایک یہ ہے، دو چیزیں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث جو ہے وہ الگ ہے، وہ بھی اس پہ کبھی میں بات کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ میں جو ہے اپنی سنت اور اپنی اطرت جو ہے ثقلین، اپنی جو ازواج مطہرات یا پھر اہل بیت ہیں ان کا جو فرمان ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو آپ تھامے رکھو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ الگ ٹاپک ہے، تو آج میں دو حدیثوں پہ بات کروں گا۔ ایک حدیث جو ہے خلفاء راشدین کے حوالہ سے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اب سنتیں تو دو ہیں، یہاں ہونا چاہیے تھا عضوا علیہما، عضوا علیہا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کا درجہ ہے وہی خلفائے راشدین کو سنت کا درجہ ہے۔ در حقیقت جو خلفاء کی سنت ہے در حقیقت وہ میری ہی سنت ہے، تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ۔ ضمیر جو ہے علماء اور طلباء جانتے ہیں، اس میں ضمیر ہا کی جو ضمیر ہے وہ ایک کے لیے آتی ہے، علیہما ہوتی تو وہ دو کے لیے تثنیہ کے لیے آتی۔ یہ گرامر کا قاعدہ کلیہ ہے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر دوسری بات آئی، دوسری حدیث آئی ترکت فیکم امرین۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں بات آ رہی ہے صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام پر لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ نبی تو معصوم ہیں، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے ایماندار نہیں، ہم مسلمان نہیں۔ صحابہ تو غیر معصوم ہیں، اسی لیے ہم ان کو نہ مانیں تو اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی لیے اس حدیث کے نقطے سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی اہمیت اور افادیت اور ان کی بلندی جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا۔ عضوا علیہا میں یہ بات فائنل اور پکی ہے کہ صحابہ کی سنت، خلفاء کی سنت در حقیقت میری سنت ہے۔ یہاں پہ ضمیر ایک جو ہے بیان فرما کر اس بات کو پکا کر دیا کہ اگرچہ سنتیں دو ہیں تو پھر مرجع ایک ہے، مرجع عضوا علیہا۔ اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو، اس سنت کو، صحابہ کی، خلفاء کی اور نبی کی۔ اور جہاں اختلاف نہیں ہونا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو وہاں جو ہے لوگ آج بھی موجود ہیں جو صحابہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے لیے میرا میسیج ہے، میرے بھائیوں کے لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را ان باتوں کو سمجھیں۔ ہمارے اہل بیت ہماری سروں کا تاج، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ہم نماز میں محمد و آل محمد پر اگر درود نہ بھیجیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، پھر آگے کیا بات رہ جاتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت رکھیں، چونکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے
تو ہمارے جو ہیں اعمال، دینی اعمال جو ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ تو اسی لیے جو ہے یہ محبت کا پیغام تھا، میں نے دینا تھا، تو آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے سب کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام ہمارے اعمال کا حصہ ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ اہل بیت کو چھوڑے گا، ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور صحابہ کرام کو چھوڑے گا، اعمال سے فاسق اور فاجر بن جائے گا اعمال چھوڑنے سے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے دونوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے اہل بیت ہیں، اور دوسری بائیں آنکھ کی ٹھنڈک جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے جیسے ہم آنکھ کی حفاظت کرنا لازمی سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کی عصمت اور عزت کی، رفعت کی، بلندی کی حفاظت کرنا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو میں بات بتاتا چلوں، وہاں حدیث میں تھا عضو علیہا بالنواجذ، سنتیں دو تھیں لیکن مرجع جو ہے ایک کہا۔ در حقیقت سنتیں دو ہیں لیکن در حقیقت جو ہے ایک ہی ہے، صحابہ کی سنت اور میری سنت، ان کو لازم پکڑنا۔ دوسری ترکت فیکم امرین، یہاں دو جو ہے نا بیان کی گئی ہیں، تو اسی لیے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہاں کیا تھا عضو علیہا، اور یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے بہما، عضو علیہا بالنواجذ۔ تو اپنی داڑھوں میں جو چیز دے کر مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، یہ مضبوط جگہ ہے، اس لیے اس کو تشبیہ دی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھوں میں رکھ کر جیسے چیز کو مضبوط پکڑا جاتا ہے، اسی طرح ترکت فیکم امرین، دو امر میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، بہما یہاں دو فرمایا ہے، ایک اللہ کا فرمان، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، اور وہاں کیا فرمایا عضو علیہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، دو سنتیں ہیں، ایک میری اور خلفاء کی، اور وہاں فرمایا علیہا، عضو علیہا، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ پاک مجھے بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔